کتاب المتفرد درس نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحنان المنان والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الانام وعلى آلہ وصحبہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ ہم اہل الجنان اما بعد۔ پچھلے کلاس میں یعنی کتاب المتفرد درس نمبر 3 میں ہم نے وضو کے فرائض کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وضو کے 6 فرائض ہیں۔ ناظرین کی آسانی کے لیے ہم نے اس سبق کو ویڈیو کے شکل میں ریلیز کرنا بہتر سمجھا تاکہ ناظرین تفصیل سے وضو کے فرائض کو سمجھ سکے۔ وضو کے فرائض 6 ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض چہرے کے کسی بھی حصے کو پانی پہنچاتے وقت وضو کی نیت کرنا ہے۔ چہرے کے کسی بھی حصے کو پانی پہنچاتے وقت وضو کی نیت کرنا، یعنی وضو کے فرائض کو میں ادا کرتا ہوں اس طرح نیت کرنا وضو کا پہلا فرض ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا الاول نیت ادائی فرض الوضوء۔ الاول پہلا فرض نیت کرنا ہے، ادائی ادا کرنے کی، فرائض کو، الوضوء وضو کے، یعنی وضو کے فرائض کو ادا کرنے کی نیت کرنا۔ وضو کے فرائض کو ادا کرنے کی نیت کرنا وضو کا پہلا فرض ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نیت کب کرنا ہے۔ مصنف علی رحمت و رضوان نے فرمایا عند اول غسل جزء من الوجہ، عند اول شروع میں، غسلی دھونے کے شروع میں، جزء کسی حصے کے، من الوجہ چہرے کے کسی حصے کے دھونے کے شروع میں نیت کرنا، یعنی چہرے کے کسی حصے کو دھوتے وقت وضو کے فرائض کو ادا کرنے کی نیت کرنا۔ پہلا فرض یہی ہے، چہرے کے کسی ایک حصے کو دھوتے وقت وضو کے فرائض کو ادا کرنے کی نیت کرنا، یعنی یوں نیت کرنا کہ نویت اداء فرض الوضوء، وضو کے فرائض کو ادا کرنے کی نیت میں نے کی، یا یوں کرے نویت فرض الوضوء، وضو کے فرائض کی نیت میں نے کی، یا یوں کرے نویت الوضوء، وضو کرنے کی نیت میں نے کی، نویت الوضوء وضو کرنے کی نیت میں نے کی، یا یوں کہے نویت اداء الوضوء، وضو کو ادا کرنے کی نیت میں نے کی۔ اس طرح کوئی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور یہ نیت چہرہ دھوتے وقت کرنا واجب ہے۔ چہرہ دھوتے وقت اگر کسی نے نیت نہیں کی تو وضو نہیں ہوگا، اور بغیر وضو کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی حنفی المسلک امام نے وضو میں چہرہ دھوتے وقت نیت نہیں کی
تو اس کی ابتدا میں شافعی المسلک مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے حنفی المسلک امام کو چاہیے وہ اپنے وضو میں چہرہ دھوتے وقت نیت کرے۔ اب یہاں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے حنفی بھائیوں میں کوئی بھی وضو میں چہرہ دھوتے وقت نیت نہیں کرتا، کیا اس کی ابتدا میں نماز نہیں ہوگی؟ کیا کسی حنفی المسلک امام کی ابتدا میں نماز پڑھنے سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے چہرہ دھوتے وقت وضو کی نیت کی ہے یا نہیں؟ جواب سنیے، اگر آپ کو یقین ہو، آپ کو یہ یقین ہو گیا ہو کہ کسی حنفی المسلک امام نے وضو میں چہرہ دھوتے وقت نیت نہیں کی، تو اس کی ابتدا میں نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس امام کی ابتدا میں نماز پڑھنا درست نہیں۔ اس کی ابتدا میں شافعی المسلک مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ آپ کو امام کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اس نے وضو میں چہرہ دھوتے وقت نیت نہیں کی، اور اگر یقین نہ ہو تو اس کی ابتدا میں نماز ہو جائے گی، اور یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس نے وضو میں چہرہ دھوتے وقت نیت کیے یا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرے، حسن الظن رکھے، یعنی یہ گمان کرے اس نے چہرہ دھوتے وقت نیت کی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان ہی کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ وضو کی نیت کرتے وقت اور نیت کرنے کے بعد چہرہ دھل جانا چاہیے، یعنی نیت سے پہلے دھل جانا کافی نہیں۔ اگر پہلے پانی چہرے میں ڈالا، کسی نے پہلے پانی چہرے میں ڈالا پھر نیت کی، چہرے کے کچھ حصے کو پانی پہنچنے کے بعد، کچھ حصے کے دھل جانے کے بعد نیت کی، تو جو حصہ نیت سے پہلے دھل گیا اسے دوبارہ دھونا ضروری ہے۔ یعنی نیت ہو گئی، لیکن نیت کے بعد چہرے کے جس حصے میں پانی نہیں پہنچا، نیت کے بعد جس حصے پر پانی نہیں بہا، اس حصے کی ناپاکی دور نہیں ہوئی، اس لیے اس حصے پر دوبارہ پانی بہانا ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ پانی نہیں بہایا لیکن دوسرا مرتبہ دھوتے وقت وہاں پانی پہنچ گیا تو اس حصے کی بھی ناپاکی دور ہو گئی، اور اس دوسرے مرتبے کو پہلا مرتبہ مانا جائے گا، یعنی 3 مرتبہ کی سنت پانے کے لیے مزید 2 مرتبہ پانی بہانا ہوگا۔ وضو کا پہلا فرض یہ ہے چہرہ دھوتے وقت وضو کے فرائض کو ادا کرنے کی نیت کرنا۔ اب دوسرا فرض، والثانی غسل الوجہ، دوسرا فرض غسل الوجہ، چہرہ دو۔ دوسرا فرض چہرہ دھونا ہے، چہرے کی حد۔ سب سے پہلے چوڑائی میں چہرے کی حد سمجھ لیں، دونوں کانوں کے درمیان چوڑائی میں چہرہ ہے، ایک کان سے لے کر دوسرا کان تک چہرہ ہے، یعنی کان چہرے میں سے نہیں ہے، ہو گیا۔ یہاں ہم چوڑائی میں چہرے کی حد سمجھ گئے، اب لمبائی میں کیا حد ہے وہ سمجھنا ہے۔ عموماً سر کے بال اگنے کی جگہ ٹھوڑی کی آخری حد، سر کے بال اگنے کی جگہ یہاں ہے، ٹھوڑی کی آخری حد یہاں ہے، ان دونوں کے درمیان لمبائی میں چہرہ ہے۔
ठोड़ी से दबाते दबाते हुए गर्दन के तरफ चले जाए, जहां ठोड़ी वाली हड्डी खत्म हो जाती है वो ठोड़ी की आखिरी हद है, वहां तक चेहरा है। सर के बाल उगने और ठोड़ी की आखिरी हद के दरमियान लंबाई में चेहरा है। अब यहां देखिए, ठोड़ी की आखिरी हद, ठोड़ी यहां खत्म हो जाती है और दाढ़ी यहां खत्म हो जाती है। ठोड़ी यहां खत्म हो जाती है, दाढ़ी यहां खत्म हो जाती है। ठोड़ी की आखिरी हद और दाढ़ी की आखिरी हद के दरमियान एक फासिला है। वो जो फासिला है, ठोड़ी की आखिरी हद के नीचे दाढ़ी जो है और वो फासिला, उस फासिले में उगने वाली दाढ़ी, ये चेहरे, इसका शुमार चेहरे में नहीं है। बाज़ लोग ये समझ लिया है चेहरे की आखिरी हद दाढ़ी की आखिरी हद है, यह गलत साबित हो गया। इससे ये मालूम हुआ कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा चेहरे में नहीं है, क्योंकि ठोड़ी की हड्डी से भी निचला हिस्सा है ये। यहां पानी पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं, यहां पानी नहीं पहुंचा तब भी वुजू हो जाएगा। अब चेहरे की हद ये हो गई, ऐसा नहीं, फिर ऐसा है ठोड़ी। खवातीन के लिए नमाज में चेहरा के अलावा छुपाना वाजिब है, चेहरा छोड़कर छुपाना वाजिब है। खवातीन क्या करेंगी, जब वो नमाज पढ़ने के लिए दुपट्टा पहनेंगी तो ये ठोड़ी की जो आखिरी हद से भी निचला जो हिस्सा है उसे छुपाना उसके लिए जरूरी है। बाज लोग यहां से दुपट्टा इस तरह लेते हैं, एकदम नीचे से ऐसा लेते हैं, यहां जो कॉर्नर है ये कॉर्नर के बराबर दुपट्टा ले लेते हैं। तो इस सूरत में ठोड़ी की निचला जो हिस्सा है, ठोड़ी के आखिरी हद है, उसके बाद में जो हिस्सा है जो लगभग इतना फासिला रहता है, ये चेहरे में से नहीं है, ये खुल जाता है। ये खुल जाने की सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी, सतर औरत नहीं हुआ। यहां देख लीजिए, आपको यहां समझ में आ जाएगा। दो तस्वीरें हैं इधर, दोनों तस्वीरों में ठोड़ी के निचली वाली जगह वो दिखाई दे रही है। तो इसका पहनते वक्त ठोड़ी की निचली वाली जगह अगर दिखाई दी नमाज में, नमाज होगी नहीं, इसलिए इसका पहनने का ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अब आपको 3 तस्वीर मजीद दिखाई गई है, तस्वीर नंबर 1, 2, 3। तस्वीर नंबर 1 में वही गलत तरीका है इसका बांधने में, ठोड़ी की निचली वाली जगह दिखाई दे रही है, नमाज नहीं होंगी इस तरह पहनकर नमाज पढ़े। और तस्वीर नंबर 2 में यही बताया गया है, जो निशानी है लाल निशानी, ये छुपाने की जगह है, इसे नमाज में ओपन किए, यानी ये ओपन है तो नमाज नहीं होगी। और तस्वीर नंबर 3 में ये बताया गया है कि इस तरह है स्कार्फ पहनने का तरीका। पहले नंबर जो स्कार्फ पहनने का तरीका है गलत है। यहां 2 तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरों में स्कार्फ पहनने का तरीका दुरुस्त है। इस तरह पहनना है स्कार्फ, दुपट्टा इस तरह पहनना है, और हमें स्कार्फ पहनना है, दुपट्टा पहनना है तो ठोड़ी की से करीब करके पहनना है, ताकि ठोड़ी की निचली वाली जो हिस्सा जो चेहरे में से नहीं है वो खुल न जाए। ये दुरुस्त तरीका है। तो
اس درست طریقہ کو اپنائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے یا الہ العالمین علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.